بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تمام موجودات کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت محیط ہے۔ پہلا باب اس بیان میں ہے کہ اللہ عز و جل اور بندوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ واضح رہے کہ مذکورہ آیت میں یہ وہی رحمت ہے جو تمام موجودات کو شامل ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے اس ارشاد گرامی وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے، میں اسی رحمت عامہ کی جانب اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امور خفیفہ اور امور خلقیہ میں سے جس بھی امر پر شتیت کا اطلاق ہو سکتا ہے، سید عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ان سب کو محیط ہے۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ نے مذکورہ آیت کے پچھلے حصے میں ذکر کرتے ہوئے جو فرمایا، ترجمہ، تو عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت و انجیل میں۔ وہ اس امر پر ایک انتباہ ہے کہ جس آدمی نے سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کی جو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے، اتباع اپنا لی، تو وہ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لے گا۔ اور فاسا اکتبھا للذین، علایا کا بھی یہی مقصد ہے، یعنی وہ لوگ رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ رحمت دو قسم کی ہے۔ جاننا چاہیے کہ رحمت کی دو قسمیں ہیں، ایک رحمت عامہ اور دوسری رحمت خاصہ۔ خاص رحمت وہ ہے جس کے باعث اوقات مخصوصہ میں اللہ جل مجدہ اپنے بندوں پر تجلی فرماتا ہے، اور عام رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے، اور اسی کے سبب اللہ جل مجدہ تمام اشیاء کے حقائق پر رحمت فرماتا ہے، اور پھر ہر ایک شے اپنے مرتبہ وجود میں جلوہ نما ہوتی ہے، اور اسی رحمت کے سبب موجودات میں قبول فیض کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں منقول ہے۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ نے سب سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح منور کو پیدا فرمایا، تاکہ اللہ جل مجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل موجودات ممکنہ پر رحمت فرمائے۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ نے موجودات کونیہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے پر پیدا فرمائے، اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی عرش و کرسی اور تمام عوالم علوی و سفلی پیدا فرمائے، تاکہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رحمت کے مستحق ہو جائیں، کیونکہ وہ سب کے سب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نسخہ عظیمہ کے نمونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہیت کریمہ سے پیدا ہوئے۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے، کیونکہ تمام ما سوا اللہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نسخے پر ہے، اور حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم مرحوم ہیں، لہٰذا تمام ما سوا اللہ بھی مرحوم ہے، جبکہ حکمت رحمت وجود کو لازم ہے اور حکم غضب لازم نہیں بلکہ عارضی ہے۔ اس لیے تمام موجودات کو رحمت بھی لازم ہے، کیونکہ رحمت صفات ذاتی سے ہے اور غضب صفات عدل سے ہے، اور عدل فعل ہے، اور یہ تو واضح ہے ہی کہ ذاتی صفات اور فعلی صفات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ کا رحمان و رحیم نام تو ہے، مگر قہر و غضب اس کا صفات ذات سے نام نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کہنا روا ہے کہ اللہ جل مجدہ ازلی رحمان و رحیم ہے، مگر یہ کہنا مطلقاً جائز نہیں کہ اللہ جل مجدہ ازل سے ہی
غضب و قہر سے متصف ہے۔ ان تمام کا راز یہ ہے کہ اللہ از اسما کی رحمت غضب پر سبقت لے گئی ہے، اس لیے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجود اس طرح ہے جیسے صورت کے لیے آئینہ ہوتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجود اس طرح ہے جیسے ذات کے لیے صفت ہوتی ہے، یا وجود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نسبت ہے جو جز کو کل سے ہوتی ہے۔ لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی وجہ سے رحمت تمام موجودات کو شامل ہے، اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی تجلیات کا مظہر ہیں، اور جس طرح صفات ذات کی فرع ہیں اسی طرح سارا جہاں حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرع ہے۔ لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق اور اللہ جل مجدہ کے درمیان واسطہ و ذریعہ ہیں۔ ہماری اس گفتگو پر دلیل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، انا من اللہ، میں اللہ عز و جل سے ہوں، تبصرہ نبھانی کو دوسرا، یعنی میں اللہ عز و اسما کے اس نور سے پیدا ہوا ہوں جسے اللہ جل مجدہ نے ہر شے سے قبل پیدا فرمایا ہے، اور نور کی اضافت اللہ مجدہ کی طرف تشریعی ہے، اور تمام ایمان والے مجھ سے پیدا ہیں۔ ہماری مذکورہ گفتگو پر ایک دوسری دلیل یہ بھی ہے، اور وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ فرمانا کہ اللہ جل مجدہ نے سب سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح منور کو پیدا فرمایا، پھر عرش و کرسی اور عالم علوی اور واسفلی وغیرہ تمام اشیاء کو اس روح مقدس سے پیدا فرمایا۔ اور حدیث پاک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اشیاء کے خلق کی ایسی واضح ترتیب بیان فرما دی ہے کہ جس کے بعد اس بات میں بالکل کسی اشکال کا احتمال باقی نہیں رہتا کہ یہ تمام موجودات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصل ہیں۔ ہماری اس مراد پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی دال ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی کیچڑ میں ہی تھے۔ معلوم ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان واسطہ ہیں، تاکہ آدم علیہ السلام کا ظہور و وجود کامل و صحیح ہو جائے، کیونکہ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تشریعیہ ہے، اور یہ عبارت ہے اس واسطے سے جو بندے اور اللہ جل مجدہ کے درمیان ہے۔ حدیث شریف میں حضرت آدم علیہ السلام کو خصوصیت سے ذکر کرنا اس امر کی بین دلیل ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ از اسما کے درمیان واسطہ ہیں، حتیٰ کہ نسبت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی حضرت آدم علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ آپ علیہ السلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طفیل نبوت سے سرفراز ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی بابت تیرا کیا خیال ہے؟ لہذا اولاد آدم علیہ السلام علو مراتب کے حصول میں بدرجہ اولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ جل مجدہ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی امداد کرنے کا عہد و پیمان لیا تھا۔ چنانچہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، ترجمہ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب و حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا، کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ آیت کریمہ کے اس مقام میں رسول کو نکرہ لانا اتفاق مفسرین تعظیم کے لیے ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ رسول چونکہ معرفہ نہیں اس لیے کوئی اور مراد ہو، بلکہ رسول کی تنوین تعظیم نے اس کی نکارت میں تخصیص پیدا کر دی ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ جل مجدہ کا لا تؤمنن بہ فرمانا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ جب تک کمالات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم
انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے موجود نہ ہو گئے تو اس وقت تک انہیں بذریعہ کشف کمالات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک نہ ہوا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اصل کا من کل الوجوہ احاطہ کرنا فرع کے بس کا روک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ نے ان سے عہد لیا کہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر بن دیکھے ایمان لائیں، تاکہ یہ ایمان بالغیب ان کے لیے معارف ذاتیہ کا ذریعہ بن جائے اور یوں وہ اس کے ذریعے مراتب اکملیت کو پا سکیں، کیونکہ اللہ جل مجدہ کے علم میں تھا کہ وہ اسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر نہیں پا سکتے۔ اور اس معاملے میں راز یہ پنہا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات ہیں، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام مظہر اسما و صفات ہیں، اور باقی تمام عالم علوی و سفلی ماسوا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء امت کے اسماء افعال کے مظاہر ہیں، جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام انبیاء اعظام علیہ السلام کی طرح اسماء و صفات کے ہی مظاہر ہیں، جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے واضح ہے۔ علماء امتی کا نبیہ بنی اسرائیل یعنی تبلیغ کرنے اور تبلیغی صعوبات کی برداشت پر ثواب ملنے میں میری امت کے علماء شریعت و طریقت انبیاء بنی اسرائیل کے مشابہ ہیں۔ جب تجھے یہ علم ہو گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ جل مجدہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان واسطہ ہیں، تو پھر یہ تجھے بطریق اولا معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ جل مجدہ اور فرشتوں کے مابین واسطہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اس لیے کہ جمہور ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ خواص انسان خواص فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور جب یہ صحیح ثابت ہو گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل مجدہ اور خواص انسانوں اور خواص فرشتوں کے درمیان واسطہ و ذریعہ ہیں، تو پھر عام انسانوں اور عام فرشتوں اور اللہ جل مجدہ کے درمیان بطریق احسن واسطہ و نسبت ہیں، اور باقی موجودات ان دونوں جنسوں کے تابع ہیں۔ ہماری مذکورہ گفتگو سے معلوم ہوا کہ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو موجودات کی کوئی بھی شے اپنے پروردگار جل مجدہ کا عرفان نہ حاصل کر سکتی اور نہ ہی یہ جہاں موجود ہوتا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے سارا جہاں صرف اپنی معرفت کی خاطر ایجاد فرمایا ہے، اور اللہ عزما کو یہ بھی علم تھا کہ ہونے والے موجودات میں کوئی نسبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی معرفت کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے انہیں اولاً پیدا نہ کیا بلکہ سب سے پہلے ان کے درمیان نسبت کو پیدا کیا اور پھر اس نسبت سے ان موجودات کو پیدا فرمایا تاکہ وہ اس نسبت کے باعث اس کا عرفان حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اور اگر یہ نسبت نہ ہوتی تو ان موجودات کا وجود ہی نہ ہوتا، اور حدیث قدسی میں اسی جانب اشارہ ہے جو اللہ جل مجدہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پیارے اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ اور جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے وجود کی علت اور اس کے لیے رحمت کا باعث اور اللہ جل مجدہ اور موجودات کے مابین واسطہ ہیں، تو اسی لیے آخرت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ ہے، کیونکہ مخلوق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی وسیلے سے اللہ جل مجدہ کا عرفان حاصل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وسیلے سے انہیں وجود ملا ہے، کیونکہ یہ موجودات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ پھر جب موجودات نے ہر ظاہری و باطنی بھلائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وسیلہ ٹھہرایا ہے تو صاحب وسیلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ شیخ عبد الکریم جیلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جل مجدہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہونے کے مطلب میں ہم نے اتنی گفتگو کر دی ہے کہ جس میں کسی طرح کی بھی تشنیگی باقی نہیں رہتی، اور ہم نے اس مسئلے کی مفصل بحث اپنی کتاب الکہف و الرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کر دی ہے۔ اس کتاب میں اس باب سے بس اتنا ہی کافی ہے۔ پھر شیخ جیلی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب کے دوسرے باب میں یہ ذکر فرمایا کہ اللہ جل مجدہ کے اسماء و صفات کیا کیا ہیں،
اور پھر انہیں شمار کرتے ہوئے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ شرح بھی فرمائی ہے۔ امام نبہانی قدسرہ کا تعاقب و انتباہ۔ اس کتاب کا مؤلف امام یوسف نبہانی قدسرہ افا اللہ کہتا ہے، یہ جاننا چاہیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسما و صفات الہیت سے متصف ہونا صرف اسی طریقے پر ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ہے اور جو اللہ جل مجدہ کے لائق ہے۔ اس طریقے سے یہ اتصاف مفقود ہے، اور وہ صفات الوہیت جو اللہ عز و جل سے مخصوص ہیں ان سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی دوسری مخلوق کا متصف ہونا جائز نہیں، مگر اللہ جل مجدہ نے اپنی عنایت سے اپنے حبیب معظم عبد مکرم سید الخلق حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرافت و عظمت دینے کے لیے اپنے بے شمار اسماء حسنہ اور صفات علیہ کی خلت عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے درمیان انفرادیت حاصل ہے۔ میں نے احسن الوسائل فی نظم اسماء نبی الکامل نام کے ایک منظوم رسالے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء شریفہ کو ذکر کیا ہے، اور جن جن معتمد کتابوں تک میری رسائی ہو سکتی تھی انہی میں سے میں نے ان اسماء مبارکہ کو مذکورہ رسالہ میں اکٹھا کر دیا ہے، اور یہ تقریباً 880 اسماء گرامی ہیں۔ پھر میں نے ان اسماء مبارکہ میں سے جن جن کی شرح ضروری سمجھی انہیں مع شرح کے ایک مستقل کتاب میں اکٹھا کر دیا ہے۔ میں نے اس کتاب کا نام الاسماء فیما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الاسماء نام رکھا ہے، اور میں نے اس کتاب کو حرف ہجا کی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ اب یہ دونوں کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ نیز میں نے کتاب الاسماء میں وہ فوائد بھی ذکر کیے ہیں جن کو نظم میں لانا ناممکن تھا۔ پھر میں نے اس کتاب کو ایک خاتمے پر ختم کیا ہے۔ اب میں کامل افادیت کے لیے ان فوائد کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کتاب میں میں نے لکھا ہے کہ قاضی ایاز قدسرہ نے شفا شریف میں اللہ جل مجدہ کے تقریباً 30 وہ اسماء حسنہ بیان فرمائے ہیں جن کے ساتھ اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف فرما کر شرف بخشا ہے۔ علاوہ بری بہت سے وہ اسماء ہیں جنہیں قاضی ایاز قدسرہ نے ذکر نہیں کیا ہے، جبکہ میں نے ان کی تعداد 81 تک گنی ہے، جن کا حروف تہجی کی ترتیب پر اکٹھے اور علیحدہ علیحدہ ذکر ہو چکا ہے۔ نیز قاضی ایاز قدسرہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو خلت کرامت سے نوازتے ہوئے انہیں اپنے بعض اسماء حسنہ سے متصف فرمایا ہے، جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنے وصف علیم سے نوازا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے وصف سلیم اور صادق الوعد سے سرفراز فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وصف حلیم سے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو وصف شکور سے، اور حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام کو وصف یہ مٹا ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وصف کریم و قوی سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وصف حفیظ و علیم سے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو وصف صابر سے مشرف و ممتاز فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ان اسماء سے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے اتصاف پر قرآن عزیز شاہد و ناطق ہے۔ پھر قاضی ایاز قدسرہ نے ان تمام اسماء کو ایک مستقل فصل میں ذکر کرنے کے بعد ہر اس آدمی کے وہم کو دور فرمایا ہے جس کے اعتقاد میں یہ وہم سمایا ہوا ہو کہ جب کسی مخلوق کا نام اللہ جل مجدہ کے نام پر ہوگا تو پھر مخلوق کی خالق سے مماثلت لازم آئے گی۔ قاضی ایاز قدسرہ نے فرمایا، اب میں یہاں ایک ایسا نقطہ بیان کرتا ہوں جو اسی فصل کے ضمن میں ہے، اور اسی نقطے پر یہ گفتگو ختم کر دوں گا، اور ہر بلید الغام اور ناقص الوہم کے اعتقاد سے مذکورہ اشکال دور کروں گا۔ نیز وہ نقطہ ایسے شخص کی تشبیہ کے پھندے سے گلو خلاصی کرے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماء الہیہ سے اتصاف کا مطلب نقطہ، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ جل اسماء اپنی عظمت و کبریائی میں اور اپنے ملک و ملکوت میں اور اپنے اسماء حسنہ اور صفات علیہ میں
اپنی مخلوق میں سے کسی بھی شے کے مماثل نہیں ہے اور نہ ہی مخلوق میں سے کوئی شے اس کے مشابہ ہے۔ رہا اسی طلاق کا تعلق کہ جس کا اسلام میں خالق و مخلوق پر ہوا ہے، تو ان میں حقیقی معنی کے اعتبار سے کوئی مماثلت نہیں ہے، اس لیے کہ قدیم کی صفات حادث کی صفات سے مختلف ہیں۔ پھر جیسے اللہ جل اسمہ کی ذات مخلوق کی کسی ذات کے مماثل نہیں ہے، ایسے ہی اس کی صفات بھی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں، کیونکہ ان کی صفات آراز سے الگ نہیں ہو سکتی، جبکہ اللہ جل مجدہ آراز سے بری ہے۔ بلکہ اللہ جل مجدہ کی تمام صفات اور اس کے سب اسماء حسنہ قدیم و ازلی ہیں۔ اس پر اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد کافی ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ ان محققین علماء طریقت کی اللہ جل مجدہ خیر فرمائے جنہوں نے فرمایا، ایک ایسی ہستی کا ثابت کرنا جو نہ ہی تو کسی ذات کے مماثل ہو اور نہ ہی صفات سے معطل ہو، یہی وحدانیت کا اثبات ہے۔ حضرت واسطی قدسرہ نے اس سے زائد ایک نقطہ بیان فرمایا ہے اور وہی ہمارا مقصود بھی ہے۔ چنانچہ واسطی قدسرہ نے فرمایا، اللہ جل مجدہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں اور اس کے نام جیسا کوئی نام نہیں اور اس کے فعل جیسا کوئی فعل نہیں اور اس کی صفت جیسی کوئی صفت نہیں۔ ہاں، مشابہت اگر کچھ ہو بھی سکتی ہے تو وہ صرف لفظی موافقت کی بنا پر ہو سکتی ہے۔ جس طرح حادث و ممکن ذات کے لیے قدیم صفت کا ہونا محال ہے، اسی طرح قدیم ذات کے لیے حادث صفت کا ہونا بھی محال ہے۔ اہل حق کی جماعت اہل سنت و جماعت سبھی کا یہی مذہب ہے۔ حضرت الامام الاستاذ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن المتوفی 465 ہجری کشیری رضی اللہ عنہ، معاصر حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش المتوفی 465 ہجری رضی اللہ عنہ نے اس بات کی تصریح و تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، یہ حکایت توحید کے جامع مسائل پر مشتمل ہے۔ اللہ جل اسمہ کی ذات موجودات کی ذوات سے کیسے مماثل ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ جل شانہ کی ذات اپنے وجود میں اثر مؤثر سے مستغنا ہے، اور اس کا فعل مخلوق کے کسی فعل کے مشابہ کیوں کر ہو سکتا ہے، جبکہ اس کا کوئی بھی فعل کسی ذاتی منفعت کے حصول یا کسی موجودہ کمی کو دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی ذاتی مقصد براری و عرض کے لیے اور نہ ہی مباشرت اسباب کے لیے ہوتا ہے، مگر مخلوق کا فعل ان مذکورہ امور سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت امام ابو المعال الجوینی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ شخص جس کی فکر موجود تک پہنچنے کے بعد ختم ہو گئی اور وہ اسی پر قناعت پذیر ہو گیا تو وہ مجتبی ہے، اور جو شخص صرف نفی پر ہی بھروسہ کرنے لگ گیا تو وہ معطلہ ہے، یعنی جس کا یہ اعتقاد ہو گیا کہ اللہ جل مجدہ اپنے صفات استعمال کرنے کے بعد اب فارغ بیٹھا ہے، اور جس نے موجود کا یقین کیا اور پھر اس کی حقیقت کے ادراک سے بے بسی کا اعتراف کر لیا تو وہ موحد ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون صوبان بن ابراہیم مصری رضی اللہ عنہ کا اس بارے میں کیا ہی عمدہ کلام ہے، تیرا اس بات سے باخبر ہونا ہی توحید ہے کہ موجودات میں اللہ جل مجدہ کی قدرت بلا علاج یعنی بلا سبب، اور ان میں ان کا فعل بلا مزاج یعنی بلا آمیزش ہے، اور اس کا فعل ہر شے کی علت ہے، جبکہ اس کے کسی بھی فعل کی کوئی بھی شے علت نہیں ہے۔ اور تیرے وہم میں جو بھی شے گزرے اللہ جل مجدہ کی ذات اس کے برعکس ہے، یعنی برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم۔ شیخ ذوالنون مصری قدسرہ کا یہ کلام بہت عمدہ، دل بھاتا اور ایمان کو پختہ کرنے والا ہے، اور حضرت ذوالنون مصری قدسرہ کے کلام کے آخری یہ جملے جو تیرے وہم میں سمائے اللہ جل مجدہ اس سے بالا تر ہے، یہ اللہ جل مجدہ کے ارشاد لیسا کمثلہ شیء کی تفسیر ہیں، اور ان کی کلام کے یہ جملے اس کی منت ہر شے کی علت ہے اور اس کے کسی بھی فعل کی کوئی بھی شے علت نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ کے ارشاد ولا یسأل عما یفعل کی تفسیر ہے، اور حضرت ذوالنون مصری قدسرہ کے کلام کے پہلے جملے توحید کی حقیقت یہی ہے کہ تیرا اس بات کو جان لینا کہ اللہ جل مجدہ کی ممکنات میں قدرت بلا علاج اور ان میں اس کا فعل بلا مزاج ہے۔ یہ اللہ جل مجدہ کے اس ارشاد ترجمہ، جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا، وہ فوراً
ہو جاتا ہے کی تفسیر ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور تمہیں توحید و اثبات اور اللہ جل مجدہ کی تنزیہ کے اعتقاد پر ثابت قدم رکھے اور تعطل و تشبہ کے بہکے ہوئے راستوں پر چلنے سے بچائے، آمین۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔